ساروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مٹ گئے حسین کا نام مٹانے والے، حسین آج بھی زندہ ہے ہر مومن کے دل میں۔ السلام علیکم ناظرین، عسکری پوائنٹ کے ساتھ آج پروگرام گپ شپ میں میں ہوں چودھری اسماعیل اور آپ لوگوں کا بہت سارا ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ آپ نے تھمبنیل کے اندر، ٹائٹل کے اندر اور میرے شعر کو سن کے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج ہم کس ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، آج ہمارے پروگرام گپ شپ کے 9 محرم الحرام کے حوالے سے آج ہم اس عظیم ہستی کی بات کرنے جا رہے ہیں جس نے ہمیں دین ایک گلدستہ بنا کر پیش کیا۔ اس عظیم ہستی کی بات کرنے جا رہے ہیں جس نے اپنے نانا کے دین کو بچا کر پوری دنیا کو بتلا دیا کہ کس طرح اپنا فرض ادا کیا جاتا ہے۔ ہاں، ہم اس عظیم ہستی کی بات کرنے جا رہے ہیں جس نے اپنا لڑکپن، اپنا بچپن نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ مبارک کے اوپر کھیلتے کھیلتے گزارا۔ جی ہاں، ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جنہوں نے ایک سبق دیا، پوری امت کو ایک پیغام دیا اور یہ دکھلا گئے کہ مصیبتیں، تکلیفیں اور جو بھی آ جائے لیکن حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین مبارک کو بچانا ہے۔ حضور پاک کے دین کو ہم نے اپنی جان پر کھیل کر بھی بچانا ہے۔ جی ہاں، حضرت امام حسین جانتے تھے ان کے اوپر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے، ان پر کیا ظلم ڈھائے جانے والے ہیں، لیکن پھر بھی یہ عظیم شہزادہ، یہ ایک اسلام کا ستون، یہ بہت ہی شیر دل اور میں کہوں تو جذبہ وار انسان، جو کہ کربلا کی زمین کے اندر، کربلا کے میدان میں ایک طاقتور ہونے کے ناطے طاقتور بن کر جس نے جنگ کر کے یزید کو یہ بتا دیا کہ تم ساری عمر ختم رہو گے، برباد رہو گے، اور حسین کا نام اپنے نانا کے نام کے ساتھ زندہ رہے گا تا عمر، حسین اور اپنے نانا کی جو ہے یہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں ایز اے آپ کو اپنے پروگرام کے اندر بتانا چاہتا ہوں، شیعہ ہو، سنی ہو، جو بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جو مسلمان ہے، وہ آج اس بات پر متفق ہے کہ جو حسین نے کر دکھایا وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جی ہاں ناظرین، بات کو مزید آگے لے کر چلتا ہوں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جب میدان کربلا سج گیا، حضرت امام حسین اپنے لشکر کے ساتھ، جو کہ چند لوگوں کا لشکر تھا، ایک چند اصحاب، چند صحابی، چند ساتھی، جن کے ساتھ حضرت امام حسین میدان کربلا میں اترے، لیکن یزید کا لشکر جو کہ کافی بڑی تعداد میں تھا، کیونکہ ان کی جو ان لشکر کی تعداد تھی، وہ جو یزید نے عبید بن زیاد کو حضرت امام حسین کا رستہ روکنے کے لیے لشکر بھیجا، وہ بھی 4000 افراد پر مشتمل تھا۔ 4000 افراد کے لشکر پر یہ جو قافلہ ہے، یہ ایک حضرت امام حسین کے جو کہ چند لوگ تھے، ان کو روکنے کے لیے یزید نے اتنا بڑا لشکر بھیجا اور کہا کیا گیا کہ ہمیں اجازت ملی ہے، ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو سرزمین کربلا میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، آپ کو ہم وہاں تک نہیں جانے دیں گے، بلکہ ہمیں یہ پیغام ملا ہے کہ آپ کو دھکیل کر کسی جنگل بیابان، سنسان علاقے، کسی جنگل میں دھکیل کر وہاں روک دیا جائے، جہاں پانی بھی کافی دور تک ہو، پانی بھی میسر نہ ہو۔ لیکن حضرت امام حسین نے پھر بھی صبر و تحمل کے ساتھ عبید بن زیاد کو بتایا کہ اگر آپ لوگ مجھے وہاں یزید کے دربار تک جانے کی اجازت دیں تو میں جا کر وہاں بات کروں گا،
میں جا کر وہاں اس سے بات کروں گا کہ مجھ سے کیا اس کو مسئلہ ہے اور کیا چاہتے ہیں وہ، تو میں بات چیت کر کے یہ مسئلہ حل کر لوں گا۔ اگر آپ لوگ مجھے وہاں نہیں جانا دے سکتے تو مجھے کہیں کسی آبادی کے قریب رکنے کی اجازت دے دی جائے۔ لیکن عبید ابن زیاد نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ کو یہیں پہ رکنا ہے، اور مزید حضرت امام حسین کے اوپر جو ہے سختیاں کرنا شروع کر دیں۔ لیکن حضرت امام حسین نے وہیں پر اپنے لشکر کو روکا اور وہیں پر خیمے لگا کر وہاں ٹھہر گئے۔ اگلے روز جب دوبارہ یزید کا پیغام آیا اور عبید ابن زیاد نے حضرت امام حسین اور لشکر کے اوپر زیادہ سختیاں کرنا شروع کر دیں، تو حضرت امام حسین نے کہا کہ میں واپس چلا جاتا ہوں، کیونکہ حضرت امام حسین تو ایک امن کا پیغام لے کر آئے تھے، وہ تو چاہتے تھے کہ امن ہو جائے، کچھ معاہدے ہو جائیں۔ لیکن جب وہاں کے پروپیگنڈے، وہاں کے جو ان کے پلان تھے وہ دیکھے، تو حضرت امام حسین نے پھر آخرکار یہ فیصلہ کیا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم واپس نہیں جا سکتے، ہم اب جنگ کریں گے، جو ہوگا اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ اور اسی طرح وقت گزرتا گیا، وقت چلتا گیا، 2 محرم، 3 محرم، 4 محرم، 5 محرم، ایسے ایسے وقت گزرتے گزرتے 9 محرم کا وقت آ گیا، جس دن آج ہم آپ کے ساتھ پروگرام بنا رہے ہیں، آپ کو یہ باتیں بتا رہے ہیں، یہ دن آ گیا۔ تو بالآخر 10 محرم الحرام کا دن آ گیا، سختیاں بڑھتی گئیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین وہ شہزادہ، نبی کا شیر، جو کہ نبی کا نواسہ، بچپن میں کتنے لاڑ و نخرے کے ساتھ پلا، کتنے حضور پاک نے ان کو شایان شان کے ساتھ پالا، کیونکہ شاید حضور پاک جانتے تھے کہ ان کے اوپر یہ مصیبتیں آنے والی ہیں۔ بہرحال جب جنگ کا آغاز ہو گیا، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ لوگوں نے یہ ساری باتیں سنی ہوئی ہیں، لیکن کچھ اہم باتیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، امید کرتا ہوں آپ کو ضرور سمجھ آئیں گی۔ جنگ کا اعلان ہوا، جنگ ہونا شروع ہو گئی، لیکن جب حضرت امام حسین کے بیٹے اور جو نوجوان قافلے میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، پہلے ہماری جان جائے گی، بعد میں یزید آپ کا سر لے گا، لیکن ہم آپ کو پہلے نہیں جانے دیں گے۔ ایسا ہی ہوا، حضرت امام حسین نے اپنے جو سپاہی تھے وہ بھیجنا شروع کر دیے، لیکن وہاں پر جب یہ جنگ کا آغاز ہوا نا، تو پھر وہاں پر کچھ اور لشکر منگوائے گئے کہ ہمیں تھوڑی ہے یہ مقدار، اور ہمیں اور بھی نا لشکر دیے جائیں، ہمیں اور لشکر دیے جائیں تاکہ ہم ان کے ساتھ آسانی سے مقابلہ کر سکیں۔ تو یزید نے کہا وہ اتنے کم لشکر میں اور آپ کو اتنا لشکر دیا گیا، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کا جو ہے ابھی اور آپ کو چاہیے۔ تو آگے سے یزید کے ساتھیوں کی آواز آتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں یہ جنگ کس کے ساتھ ہو رہی ہے، کیا آپ جانتے نہیں ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نبی کے نواسے ہیں، یہ ایک بندہ 1000 سپاہی کے ساتھ لڑنے کی قوت رکھتا ہے۔ واہ کیا بات ہے، ایک بندہ 1000 سپاہی کے ساتھ لڑنے کی قوت رکھتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، جب اپنے خیمے سے نکلتے حضرت امام حسین کے سپاہی اپنے خیمے سے نکلتے اور جاتے تو دشمن کی دھجیاں اڑا دیتے، دشمن کے پرخچے اڑا دیتے، لیکن تعداد تھوڑی اور اللہ کی رضا بھی یہی تھی کہ یہ فیصلہ ہونا تھا۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ اپنی زبان سے لفظ نکالے کہ اے اللہ، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، تو نے میری قربانی یہاں پہ لکھی، میں راضی ہوں، میں اپنا 72 تن کو سوانے کے لیے یہاں پہ آ گیا ہوں اور میں قربان کیے جا رہا ہوں۔ یا اللہ، اگر تو نے میرے لیے امداد روک دی ہے، اس میں بھی تیری بہتری ہے، میں حاضر ہوں، میں پھر بھی تیار ہوں۔ بہرحال نسل در نسل یہ ایک ہم باتیں تو کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ان پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، ہم لوگ مومن بن جاتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ بڑا مسلمان کوئی نہیں ہے، لیکن ہمیں پورا سال جب ہم کھلے دل سے پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، عیش و عشرت کرتے ہیں، تب ہمیں حضرت امام حسین یاد کیوں نہیں آتے؟ وہاں پیاس سے تڑپ رہے تھے، جنگ کر رہے تھے، لیکن ہم یہاں پر کھلے عیش و آرام میں کھانے پینے کا کوئی ہمیں خوف ہی نہیں ہے، ہم کھاتے پیتے ہیں، تو تب ہمیں حضرت امام حسین یاد نہیں آتے۔ لیکن ان 10 دنوں میں ہم شور کرتے ہیں، واہ ویلا کرتے ہیں، حسین ہمارے، حسین ہمارے۔ نہیں، حضرت امام حسین بھی بتلا گئے ہیں، حسین ان کا ہے جنہوں نے حسین اور حسین کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اپنایا، نماز قائم کی، صبر کیا،
صبر کرنے والوں کو ساتھ دیا۔ اور افسوس کی بات ہے ہم آج کیا کرتے ہیں، ہم مومن بنے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن جو غیبت کرتا ہے وہ غیبت کرنے سے باز نہیں آتا۔ جاتے ہیں ہم جا کر حضرت امام حسین کی جو شان ہے وہ سنتے ہیں، لیکن آ کے پھر وہی غیبت۔ جو کاروباری حضرات ہیں وہ آ کے اپنے کاروبار میں وہی ملاوٹ کرتے ہیں، اور جو چوری کرتا ہے وہ سارا دن عبادت کرتا ہے، سارا دن مجلس سنے گا، جلسے سنے گا، اور حضرت امام حسین کا بہت غمگار بنے گا، لیکن شام کو کیا کرے گا، جا کے پھر چوری کر دے گا کہ ہمیں حضرت امام حسین یہ سکھلا گئے۔ اس کے بعد جو لوگ زنا کرتے ہیں، جو لوگ بدکار ہیں، وہ وہاں پر اپنی نظریں غلط جگہ پہ استعمال کرتے ہیں۔ آڑ اسلام کی ہے، آڑ حضرت امام حسین کی ہے، لیکن ہم لوگ غلط کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن ہم میں مومنوں والی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے کیا کیا آج تک؟ ہم ابھی ماہ رمضان آتا ہے، روزے رکھ لیتے ہیں، خود کو بہت بڑا عبادت گزار سمجھتے ہیں، لیکن بعد میں پھر وہی یار۔ اس کے بعد ہم محرم الحرام میں محرم کا احترام کرتے ہیں، لیکن بعد میں پھر وہی مسئلے، پھر وہی باتیں۔ بہرحال اس کی مزید تفصیل آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں۔ یہاں پر ہماری اینکر فاطمہ خان نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے وہ رپورٹ سنتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ پھر ملتے ہیں۔ کوفہ کے بدلے ہوئے حالات اور حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں واپس ہونا چاہیے یا آگے چلنا چاہیے۔ سب کی رائے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ منزل مقصود کی طرف بڑھنا چاہیے، اس لیے کہ مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے اور کوفہ کے لوگوں کو ظالم و فاسق حاکم سے نجات دلائی جائے۔ غرض یہ کہ اہل بیت امہ کے قافلے کا سفر جاری ہوا۔ ادھر عبید ابن یزید کو خبر ملی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچنے والے ہیں، چنانچہ اس نے ایک بڑا لشکر روانہ کیا، جس کو ہدایت کی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے، بلکہ کسی ایسے جنگل میں اترنے پر مجبور کیا جائے جہاں ان کو کوئی آرام نہ مل سکے اور دریا کا کنارہ بھی وہاں سے دور ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منزل سترہ پہنچے تو دوپہر کا وقت آپ نے اس بڑے لشکر کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ لشکر قریب ہوا تو آپ نے معلوم کیا کہ لشکر کا سردار کون ہے۔ پتہ چلا کہ حرہ بن یزید راہی اس لشکر کا قائد ہے۔ آپ نے حرہ کو بلایا اور حال حوال معلوم کیا۔ حرہ نے کہا، مجھے عبید ابن یزید نے اس غرض سے روانہ کیا ہے کہ میں آپ کو بیابان جنگل میں روک دوں۔ آپ نے فرمایا، لیکن میں خود کوفہ میں نہیں آیا بلکہ مجھے یہاں کے لوگوں نے بلایا ہے، میں نے ان کا مہمان ہوں، مجھے ان کے پاس جانے دو۔ اگر عبید ابن یزید کو میرا کوفہ میں رہنے پر کوئی اعتراض ہوگا تو میں اس سے ملاقات کر کے خود فیصلہ کر لوں گا، اور اگر کوفہ میں میرا داخل ہونا بھی پسند نہ ہوا تو میں یہیں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ اگر کسی وجہ سے مکہ میں بھی میرا رہنا گوارا نہ ہوا تو مقصد دوسری جگہ بھی جانے کو تیار ہوں۔ اسی لیے ساتھ آپ نے حرہ کو کوفہ کے خط بھی دکھائے کہ حرہ نے عبید ابن یزید کو حضرت امام حسین کی تمام باتوں کی خبر کی، لیکن عبید ابن یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بات کو قابل غور نہ سمجھا اور حرہ کو آپ کے ساتھ سختی کرنے کا حکم دیا اور یہ کہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کا اعلان کریں، ورنہ ان سے مقابلہ کیا جائے گا اور میرے دربار میں ان کا سر پیش کیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عبید اللہ بن یزید کا یہ جواب سنا تو آپ کو حالات کا اندازہ ہو گیا۔ آپ اپنے قافلے کو لے کر واپس ہونے کی کوشش کرنا چاہتے تھے، لیکن حرہ نے کہا کہ میں آپ کو واپس نہیں ہونے دوں گا۔ پھر آپ نے کسی قریبی آبادی میں اترنے کا فیصلہ لیا، لیکن حرہ نے آپ کو ایسا ایک میدان میں پہنچا دیا جس سے دریائے فرات بہت دور تھا اور کہا کہ آپ یہاں اتر جائیں۔ مجبوراً آپ یہاں اترے اور خیمے لگا دیے۔ یہ 2 محرم الحرام 61 ہجری کا دن تھا۔ دوسرے ہی دن اس چھوٹے سے قافلے کے سامنے 4000 افراد کا ایک لشکر پہنچا۔ پتہ چلا کہ اس لشکر کا سپہ سالار عمر بن سعید ہے جو سعد ابن
ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ اس کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی، جن کو عشرہ و مبشرہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ان صحابی کا بیٹا حکومت و دولت کی لالچ میں آ کر نواسہ رسول کے مقابلے میں آیا اور اس نے جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد سے بھی گفتگو کر کے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کی، لیکن عمر بن عبید اللہ ابن یزید نے حکام کے مطابق اہل بیت کو پر سختی شروع کر دی گئی، یہاں تک کہ 7 محرم الحرام کو آپ پر پانی بھی بند کر دیا گیا۔ اس طرح عورتیں، بچے سب پانی کے پینے کے لیے ترس گئے۔ آپ نے عمر بن سعد کو ہر چند سمجھانے کی کوشش کی جس میں کامیابی نہ ہو سکی، اور 9 محرم الحرام کو ان بدنصیبوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت امام حسین کے پاس جنگ کا کوئی خاص سامان نہ تھا، بس وہی چند تلواریں وغیرہ تھیں جن کو اہل عرب اپنی عادت کے مطابق سفر میں اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے اسی سامان کو ٹھیک کیا اور اپنے رفقا اور اہل و عیال کے ساتھ ساری رات خدا کی عبادت اور دعا کرتے گزار دی۔ صبح نماز فجر کے بعد دشمن نے مقابلے کا اعلان کر دیا۔ آپ نے بھی اپنے جانثاروں اور مجاہدوں کی صفیں ٹھیک کیں۔ قافلے میں صرف 32 افراد سوار تھے اور باقی 40 افراد پیدل چل رہے تھے۔ اس طرح کل 72 مجاہد تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک تقریر کی اور دشمن کو اس کے غلط اقدام سے روکنے کی پوری طرح کوشش کی، لیکن عمر ابن سعد نے جنگ شروع کرنے کا حکم دیا اور دشمن کی طرف سے تیر برسنا شروع ہو گئے اور جنگ باقاعدہ شروع ہو گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار اور رفقا اگرچہ تعداد میں کم تھے لیکن ایمان میں پختہ تھے، لہٰذا چند مقدس ہستیوں نے اپنے دشمن کے عظیم لشکر کو تھوڑی ہی دیر میں تباہ کر ڈالا اور خود بھی اسلام کے محافظ بن کر دنیا سے ایسے رخصت ہوئے کہ ہمیشہ کے لیے زندہ کہلانے لگے، کیونکہ شہید کو مردہ نہ کہا جا سکتا ہے اور نہ خیال کیا جا سکتا ہے۔ اور ان شہداء میں خاص طور پر قابل ذکر حضرات کے نام یہ ہیں: حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت وہاب ابن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم ابن اسوجہ بے، حضرت عبداللہ ابن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاسم ابن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تمام جانثاروں کے بعد بالآخر وہ وقت آ گیا۔ خیمے میں عورتیں اور بچوں بیمار زین العابدین تھے اور دشمن کے مقابلے میں تنہا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے خود دشمن کے مقابلے کا فیصلہ کیا اور صبر و استقامت اور شریعت کی پابندی کی نصیحت کرنے کے بعد ایک مرتبہ خیمے میں تشریف لائے، سب سے ملے اور آخر دعا دے کر نہ صرف خیمے سے بلکہ دنیا سے رخصت ہونے کے لیے چلے گئے۔ لیکن چلتے چلتے بہن نے کہا، معلوم نہیں آپ کے بعد ہم پر کیا مصیبتیں آئیں، آپ ایک مصیبت کم کرتے جائیے، اور وہ یہ کہ آپ کے صاحبزادے علی اصغر پیاسے ہیں بلکہ بلک رہے ہیں۔ ان کو دشمن کے سامنے پیش کر کے پانی کے چند قطرے ان کے منہ میں ڈلوا دیجیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کی خواہش پوری کرنے کے لیے ننھے نواسے علی اصغر کو گود میں لیا اور دشمن سے کہا، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس بچے سے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، دریائے فرات کے چند پانی کے قطرے اس کو دے دو۔ لیکن جواب میں ایک ایسا تیر آیا جو شیر خوار پیاسے علی اصغر کی گردن میں لگتا ہوا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں لگ گیا۔ آپ نے تیر نکالا تو علی اصغر کے حلق سے خون جاری ہو گیا اور یہ پیاسا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ واپس آ کر بچہ بہن کو دیا اور کہا، صبر کرو، ہمارے پیارے علی اصغر کو دشمن نے پانی تو نہ دیا لیکن نانا جان نے حوض کوثر سے سیراب کر دیا۔ آپ نے اس مصیبت کو بھی برداشت کیا اور اب میدان جنگ کی طرف چلے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان میں آ کر بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن دشمن نے کچھ نہ سوچنے کے بجائے آپ پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ مجبوراً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تلوار نکالنا پڑا۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کا شعر، جس طرف رخ کرتا دشمن کی لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے۔ دشمن یہ حالت دیکھ کر گھبرا گیا اور آخر کار زمین کربلا پر چاروں طرف سے تیر برسانے لگا۔ آپ کے مقدس جسم پر 33 نشان تیروں کے، 34 زخم تلواروں کے آئے، جس سے آپ نے ڈھال ہو کر زمین پر تشریف لائے، خدا کے دربار میں سجدہ شکر ادا کیا اور جامِ شہادت نوش فرمانے کے بعد اپنے نانا جان سے جا ملے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ خولہ ابن یزید نے آگے بڑھ کر آپ کا سر اٹھانا چاہا، لیکن اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ پھر ایک دوسرے شخص انسان نے آپ کا سر مبارک کو تن سے جدا کیا۔ یہ محرم کی 10 تاریخ ہجری بمطابق 10 اکتوبر 680 سن کا ہولناک ترین دن تھا۔ اس وقت آپ کی عمر 55 سال کی تھی۔ اس جنگ میں آپ کے ساتھ 72 مجاہد شہید ہوئے، جن میں 18 خاندان نبوت کے پھول تھے۔ اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء کربلا کی طرح ہمارے تمام مسلمانوں کو بھی دین کی پابندی اور اسلام کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور ان حضرات کے صدقے میں ہر قسم کی آفات اور بلایات سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ جی ناظرین، فاطمہ خان کی رپورٹ میں آپ نے مکمل کہانی سنی کربلا کی، حضرت امام حسین کی کہانی، کیسے وہ کربلا کی زمین میں داخل ہوئے، کیا کیا ہوا، کس طرح ان کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے، سبھی فاطمہ خان کی رپورٹ کے اندر آپ نے سنا۔ بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو اتنی سی ریکویسٹ کروں گا، خدا را اپنے اندر سوچیں، اپنے آپ کے اپنے دل کے اندر ذرا جھانکیں، خود کو ایک اچھا مسلمان بنائیں، خود کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنائیں، خود کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین جیسا شیر دل بنائیں، اسلام کی حفاظت کرنے والا بنائیں۔ نہ یہ ہو کہ ہم 4 دن کے لیے مسلمان بن جائیں، 4 دن کے لیے ہم مومن بن جائیں، اس کے بعد کچھ بھی کرتے رہیں ہمیں فرق نہ پڑے۔ نہیں، ہم نے جو ہمیں ہمارے بڑے کر کے دکھلا گئے، جو ہمیں حضرت امام حسین نے سبق دیا، وہی کر کے ہم نے دکھانا ہے۔ واہ کیا بات ہے، جب سارا کنبہ کسوا دیا، سارا کنبہ شہید کروا کے حضرت امام حسین ننھے سے پھول سے بچے کو لے کر آگے جاتے ہیں اور کہتے ہیں او ظالموں، میرا تو آپ کی لڑائی میرے ساتھ ہے، اس معصوم بچے کے ساتھ کون سی لڑائی ہے آپ کی، اس کو تھوڑا سا پانی پلانے دو، اس بچے کا کیا قصور ہے۔ لیکن یزید نے ایک نہ سنی، تیروں کی برسات کر دی اور اس معصوم بچے کا خون کر دیا، اس معصوم بچے کو شہید کر دیا۔ کتنے دکھ کی بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے۔ ہم جو بھی کرتے رہیں، آج ہماری اولاد، ہمارے بچوں کے اوپر ذرا سی تکلیف آ جاتی ہے نا، ہم شور واویلا کر دیتے ہیں، ہم کہاں سے کمائیں، ہم کہاں سے کھائیں، ہم اپنے بچوں کو پیٹ کہاں سے پالیں۔ ارے ان لوگوں کو دیکھو جو ہمیں دکھلا گئے کہ صبر کیا چیز ہوتی ہے، ان لوگوں سے سبق سیکھو جو ہمیں بتا گئے کہ کربل کے اندر پیاسے رہ کر، بھوکے رہ کر، اس گرمی کی شدت میں کیسے اپنے آپ کو نانا کے دین کے حوالے کرنا ہے۔ وہ لوگ ہمیں دکھلا گئے کہ نانا کا دین بچانے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور اس کے ساتھ ہم نے جو آپ لوگوں تک بات پہنچانے کی کوشش کی، آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ لوگوں نے کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر پھر بھی دین اسلام کے حوالے سے اور دین کی باتوں میں، کیونکہ ہم کوئی حافظ عالم نہیں ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں آپ لوگوں تک جتنا ہو سکے اچھی بات پہنچا سکیں، تو ہم نے پہنچانے کی کوشش کی، جتنا ہم نے سنا، سیکھا اور پڑھا اتنا ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو، کچھ غلط بات ہو گئی ہو تو دل سے معاف کر دیجیے گا، کیونکہ ہم بھی آپ کی طرح انسان ہیں۔ تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جو ہمیں سننے والے، ہمیں دیکھنے والے ہیں، ان تک ہم نے ہر اہم دن، ہر خاص دن کا جو ہے نا پیغام پہنچانا ہے۔ یہ ہمارے ذمہ تھا۔ حضرت امام حسین کی شہادت ہمارے لیے ایک سبق ہے، ہمارے لیے ایک کہانی کے طور پر ہم اپنے بچوں کو یہ تو سکھاتے ہیں کہ شہادت کا دن تھا، حضرت امام حسین ہمارے امام تھے اور نبی کے نواسے تھے، ان کی شہادت کا دن تھا، اس لیے ہم محرم مناتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کو دکھلانا چاہیے، ان کو یہ باتیں بتانی چاہیے کہ کیسے حضرت امام حسین تنہا دشمن کے پرچے اڑا رہے تھے، ان لوگوں کے جو ان کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو نقصان پہنچاتے تھے۔ حضرت امام حسین چاہتے تو بیعت کر سکتے تھے،
پتہ نہیں کیا کچھ ان کو ملنے کو تیار تھا، کتنی کچھ عیش و عشرت۔ آج تو ہمارے جو آج کے ہمارے حالات ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، اگر ہمیں اتنی آفر ملے تو ہم تو 1 منٹ نہ لگائیں، یہاں پر تو سب کچھ بک جاتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت پہ کہ انہوں نے سب چیزوں کو دھکیل دیا، اپنے خاندان کو شہید کروا دیا، اپنے خاندان کو نانا کے دین پہ قربان کر دیا۔ آخر میں میدان میں آتے ہیں اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں اے اللہ، اے اللہ، اے میرے نانا جان، میں نے سب کچھ تیرے لیے لٹا دیا، میں نے کچھ نہیں بچایا، اور اب میں خود بھی تیری راہ میں نکل پڑا ہوں جنگ کرنے، تو مجھ سے راضی ہو جا یا اللہ، اے میرے نانا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اس وقت امام حسین بول رہے تھے کہ اے نانا، میں نے تیرے احسانوں کا، میں نے تیرے اوپر کھیلنے کودنے کا، اور میں آج سمجھا کہ جب میں تیری پیٹھ پہ بیٹھتا تھا تو کیوں سجدہ لمبا کر دیتا تھا، تو کیوں نماز کو لمبی کر دیتا تھا، تو اپنے اصحاب کو کیوں روک دیتا تھا کہ یہ میرے شہزادے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا ہے۔ اب سمجھ آیا کہ مجھے یہ اذیتیں ملنی تھیں، مجھ پہ یہ مصیبتیں آنی تھیں، جس وجہ سے تو مجھے اتنے ناز و نخرے کے ساتھ پالتا رہا۔ تو امام حسین ہمیں سبق سکھلا گئے۔ حضرت امام حسین نے ہمیں وہ کہانی دکھلائی، وہ کہانی، وہ سبق دیا کہ ہم تا قیامت اس کو پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اب ہمارا حق بنتا ہے ہم اپنے دین، ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کریں، اور ان کے دین کا بچاؤ کرنا ہمارا فرض ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی پھر بھی ایک دفعہ پھر معذرت کرتا ہوں اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی بات بری لگی ہو میری طرف سے اور میری ساتھی اینکر فاطمہ خان کی طرف سے، کچھ بھی کوئی لفظ بولنے میں غلطی ہوگی ہو، کیونکہ یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ اسلام کی بات ہے، اس میں اگر اتنی سی بھی غلطی ہو جاتی ہے نا تو اس کے بھی ہم گناہ گار ہیں، اور ہم اس کو روز محشر اس کا حساب دینے والے ہیں۔ تو پلیز آپ لوگ اس کو نظر انداز کر کے ہمیں معاف کر دیجیے گا، ایک بار دل سے کہہ دیجیے گا کہ جو ہم سے غلطی ہوئی وہ ہم نے معاف کر دی۔ تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ پھر ملاقات ہوگی۔ آج تک کے پروگرام میں اتنا ہی، اور میں امید کرتا ہوں آپ سب محرم الحرام کا احترام کریں گے، عقیدت کے ساتھ گزاریں گے جو ایک دن رہتا ہے، اور اپنی آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیں گے کہ کٹا کر گردنیں دکھلا گئے کربلا والے، کٹا کر گردنیں دکھلا گئے کربلا والے، کہ ہم نے اپنے نانا کا دین کیسے بچانا ہے، ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ، اپنے رب کے بندے ہونے کا ثبوت کیسے دینا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مزید اگلے پروگرام میں ہم دوبارہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ بات کریں گے، اور آپ لوگوں سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں آخر میں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، اور ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو ہم آگے جائیں گے، آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم مزید اچھے کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کا ساتھ ہے انشاءاللہ ہم اور بھی کامیاب ہوں گے اور بھی اوپر جائیں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری اسماعیل کو اور میری پارٹنر فاطمہ خان کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔